कुछ शिकायत हैं पाकिस्तानियों की जो बाहर रहते हैं. एक तो सबसे बड़ी उनका जो कंसर्न है, आप भी उसको एड्रेस कर सकते हैं. वो कहते हैं कि जब हम राब्ता करते हैं अपनी एम्बेसी से तो या तो फोन लाइंस उतनी कम है, ज्यादा होनी चाहिए. वो कहते हैं हमारा राब्ता हो नहीं पाता, फोन लोग उठाते नहीं है वहां पर और हम फिर कांटेक्ट कर नहीं चाह पाते. तो क्या आप लोगों ने डेडिकेटेड कोई वहां पे कैपेसिटी बढ़ाई है, जो कि पाकिस्तानी बहुत सारे तादाद में फोन कर रहे होंगे, राब्ते कर रहे होंगे? जी मारिया, हर सफारत खाने में दुनिया में 100 से ज़ायद सफारत खाने हैं पाकिस्तान के, और हर एम्बेसी और कॉन्सुलेट में डेडिकेटेड फ़ोन लाइंस और डेडिकेटेड फोकल पर्सन्स का तयन हो चुका है जब से ये पेंडेमिक का क्राइसिस शुरू हुआ है. चूँकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हमारे हमवतन जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं वो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि लाइंस जैम हो जाती हैं और उनको पहले 2-3 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं होते हैं. लेकिन मुसलसल हमारे सफारत खानों का रब्ता वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानियों को उनकी ज़रूरत है वो उनको रिस्पॉन्ड करें और उनकी मदद कर सकें. खसूसी में स्टूडेंट्स के हवाले से इसलिए पूछूंगी क्योंकि वो भी बड़ी तादाद में हम लोगों से राब्ता कर रहे हैं. कुछ को तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने किसी तरीके से अकोमोडेट कर दिया, कुछ लोगों के जो कि सेशंस ख़त्म है वो मुल्क वापस आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ वो बड़े मुश्किल हालात में है बच्चे. तो वो भी आप लोगों से ही राब्ता करें क्योंकि वो इस वक्त बड़ी एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रगल से गुजर रहे हैं. टिकट के पैसे इतने ज़्यादा हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते. तो वो क्या करें ऐसे स्टूडेंट जो एक लिम्बो में इस वक्त फंसे हुए? मैं लिम्बो का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी. जी बिल्कुल. बिल्कुल हमें अंदाज़ा है कि हमारे एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की है मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में, तुर्की में और दीगर ममालिक में. और बिल्कुल उन्हें पाकिस्तानी एम्बेसी या कौंसलेट से रब्ता करें और जहाँ भी उनकी इमदाद हो सकती है, चाहे माली या दूसरे तरीक़ों से, वो कोशिश की जा रही है. एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, चाहे स्टूडेंट्स हों या दूसरे विजिट वीज़ा पे हों या दूसरे जो वहाँ पे मुकामी रहने वाले हों. तो पूरी कोशिश है कि इस एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में जितनी भी हम रिस्पॉन्ड कर सकें अपने हमवतनों की इस मुश्किल की घड़ी में, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है. जब आपने बात की आयशा के माली मुआवनत भी आप लोग करते हैं, तो ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस तरह के लोग माली मुआवनत के जो बाहर हैं वो एलिजिबल हैं, वो कैसे आप लोगों से वो क्राइटेरिया क्या है और किस किस्म की माली मुआवनत आप लोग करते हैं उनके जो लोग खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहे या जो बहुत ही बेचारे जो है मुश्किल में हैं? जी, जिस तरह मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, गल्फ़ में हमारे एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे मुकीम हैं और अक्सर जो हैं उनके पास इतने माली वसाइल नहीं होते और उन्हें या तनख्वाह नहीं मिल रही है या दीगर मसाइल हैं. तो हमारी एम्बेसीज़ और कौंसलेट्स उनको माली मुआवनत इस लिहाज से कि उन्हें फूड रेशन सप्लाई किए जा रहे हैं हज़ारों की तादाद में, हज़ारों फैमिलीज़ को, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो या कतर हो या कुवैत हो या दीगर तमाम ममालिक हैं. एक तो फूड रेशंस के हवाले से इमदाद की जा रही है. दूसरे ये कि बहुत सारी ऐसी जगहें भी थी, कुआलालंपुर या बैंकॉक या तुर्की में, जहाँ पे या इवन अमेरिका में, जहाँ उनके पास होटल में रहने के पैसे नहीं थे. तो फिर कॉन्सुलेट्स ने और एम्बेसीज ने अपने रिसोर्सेज से उनकी अकोमोडेशन की पेमेंट्स भी की हैं. अच्छा. तो इस तरह फाइनेंशियली भी लोगों की मदद की जा रही है. अच्छा, एक और प्रॉब्लम है जो मैं बड़े स्पेसिफिक सवाल इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज ये बड़े बड़े रियल सवाल हैं. टिकट्स जो है बड़ी उनकी कीमतें बढ़ गई हैं. कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों को तो आप ले आएंगे. तो इस ज़मन में आप लोग रियासत कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों की, या भी नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो फ्रैंकली वो भी बता दीजिए कि जी अभी आपको टिकट जो है हम आपका शेयर उसमें नहीं बांट सकते, आपको देने ही पड़ेंगे ज़्यादा पैसे अगर आप मुल्क वापस आना चाहते हैं. जी, चूँकि टिकट का तयन जो है वो फॉरेन ऑफिस के डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आता है, लेकिन जहाँ भी मुमकिन हुआ है सिविल एविएशन और पीआईए के साथ मिलके कोशिश ये की जा रही है कि अफोर्डेबल टिकट्स हों, जहाँ पे हर किसी के लिए टिकट का
پہنچانا یا ان کی اس میں اس طرح سے مدد کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہزاروں کی تعداد ہیں، لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ کم سے کم بوجھ پڑے ہمارے ہم وطنوں پہ جو واپس آ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ کیس ٹو کیس آپ اینالائز کر رہے ہیں، کہ آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ پرائیورٹی میں کون ہے آپ لوگوں کی، کن کو آپ ترجیح دے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ چونکہ جس کی زیادہ اپروچ ہے یا جس کی زیادہ رسائی ہے وہ حاصل کر لیتا ہے بینیفٹس، یا وہ حاصل کر لیتا ہے واپسی کی ٹکٹ، جو نہیں ہے بیچارے اتنے ریسورسفل ان تک نہیں پہنچتی یہ چیز۔ تو ذرا اس کے حوالے سے کلیئرٹی کر دیجیے۔ میں اس سے ذرا اختلاف کرنا چاہوں گی ماریا، اس لیے کہ پوری کوشش، اور ہم سب کی تمام جو میرے کولیگز ہیں اور مختلف ایمبیسیز میں دنیا بھر میں، کوشش یہ ہے کہ جو لوگ واقعی جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں، جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جن کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور واقعی ڈیسٹیٹیوٹ ہیں اور ایمرجنسی سچویشن میں ہیں، کرائسس میں ہیں، ان کو ترجیح دی جائے۔ سب سے پہلے جو ہماری پرائیورٹی تھی واپس لانے کے لیے، وہ لوگ تھے جو ایئرپورٹس پہ اسٹرینڈڈ ہو گئے تھے اور جو نہ آگے جا سکتے تھے اور نہ پیچھے جا سکتے تھے کیونکہ ٹریول بین کی وجہ سے فلائٹس بند ہو گئی تھی۔ وہ پہلے فیز میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اور اب دوسرے فیز میں وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس ویزا ایکسپائر ہو گئے ہیں یا ان کے پاس رہنے کے لیے اب پیسے نہیں ہیں اور وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ واپس اپنے وطن واپس پہنچے۔ تو بہت ہی شفاف طریقے سے پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے۔ چونکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہمارے ہم وطن جو مختلف ممالک میں ہیں وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لائنز جام ہو جاتی ہیں اور ان کو پہلے 2-3 اٹیمپٹس میں کلیئر نہیں ہوتے ہیں، لیکن مسلسل ہمارے سفارت خانوں کا رابطہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پاکستانیوں کو ان کی ضرورت ہے وہ ان کو رسپونڈ کریں اور ان کی مدد کر سکیں۔ خصوصی میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اس لیے پوچھوں گی کیونکہ وہ بھی بڑی تعداد میں ہم لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ کچھ کو تو ان کی یونیورسٹیز نے کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کر دیا، کچھ لوگوں کے چونکہ سیشنز ختم ہیں وہ ملک واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں وہ بڑے مشکل حالات میں ہیں بچے، تو وہ بھی آپ لوگوں سے ہی رابطہ کریں کیونکہ وہ اس وقت بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹرگل سے گزر رہے ہیں۔ ٹکٹ کے پیسے اتنے زیادہ ہیں وہ افورڈ نہیں کر پاتے، تو وہ کیا کرے ایسے اسٹوڈنٹ جو ایک لمبو میں اس وقت پھنسے ہوئے؟ میں لمبو کا لفظ استعمال کروں گی۔ جی بالکل، بالکل ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے مختلف ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں، ترکی میں اور دیگر ممالک میں، اور بالکل انہیں پاکستانی ایمبیسی یا کونسلیٹ سے رابطہ کریں اور جہاں بھی ان کی امداد ہو سکتی ہے، چاہے مالی یا دوسرے طریقوں سے، وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ایز آئی سیڈ بیفور آلسو، بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں یا دوسرے وزٹ ویزا پہ ہوں یا دوسرے جو وہاں پہ مقامی رہنے والے ہوں، تو پوری کوشش ہے کہ اس ایکسٹراڈنری سچویشن میں جتنی بھی ہم رسپونڈ کر سکیں اپنے ہم وطنوں کی اس مشکل کی گھڑی میں، اس کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے۔ جب آپ نے بات کی عائشہ کہ مالی معاونت بھی آپ لوگ کرتے ہیں، تو ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ کس طرح کے لوگ مالی معاونت کے جو باہر ہیں وہ ایلیجیبل ہیں، وہ کیسے آپ لوگوں سے وہ کرائٹیریا کیا ہے، اور کس قسم کی مالی معاونت آپ لوگ کرتے ہیں ان کے جو لوگ خود افورڈ نہیں کر پا رہے یا جو بہت ہی بیچارے جو ہے مشکل میں ہیں؟ جی جس طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، گلف میں ہمارے ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں جو وہاں پہ مقیم ہیں، اور اکثر جو ہیں ان کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہوتے اور انہیں یا تنخواہ نہیں مل رہی ہے یا دیگر مسائل ہیں، تو ہماری ایمبیسیز اور کونسلیٹس ان کو مالی معاونت اس لحاظ سے کہ انہیں فوڈ ریشنز سپلائی کیے جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں فیملیز کو، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے UAE ہو یا قطر ہو یا کویت ہو یا دیگر تمام ممالک ہیں۔ ایک تو فوڈ ریشنز کے حوالے سے امداد کی جا رہی ہے، دوسرے یہ کہ بہت ساری ایسی جگہیں بھی تھیں کوالالمپور یا بینکاک یا ترکی میں جہاں پہ یا ایون امریکہ میں جہاں ان کے پاس ہوٹل میں رہنے کے پیسے نہیں تھے، تو پھر کونسلیٹس نے اور ایمبیسیز نے اپنے ریسورسز سے ان کی اکوموڈیشن کی پیمنٹس بھی کی ہیں۔ اچھا، تو
اس طرح فائنینشلی بھی لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. اچھا ایک اور پرابلم ہے جو میں بڑے اسپیسیفک سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز یہ بڑے ریئل سوال ہیں. ٹکٹس جو ہے بڑی ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کچھ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے, کچھ لوگوں کو تو آپ لے آئیں گے. تو اس ضمن میں آپ لوگ ریاست کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں لوگوں کی, یا بھی نہیں کر سکتی؟ اگر نہیں کر سکتی تو فرینکلی وہ بھی بتا دیجیے کہ جی ابھی آپ کو ٹکٹ جو ہے ہم آپ کا شیئر اس میں نہیں بانٹ سکتے, آپ کو دینے ہی پڑیں گے زیادہ پیسے اگر آپ ملک واپس آنا چاہتے ہیں. جی, چونکہ ٹکٹ کا تعین جو ہے وہ فارن آفس کے ڈائریکٹ رسپانسبلٹی میں نہیں آتا ہے, لیکن جہاں بھی ممکن ہوا ہے سول ایویشن اور PIE کے ساتھ مل کے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ افورڈیبل ٹکٹس ہوں, جہاں پہ ہر کسی کے لیے ٹکٹ کا پہنچانا یا ان کی اس میں اس طرح سے مدد کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہزاروں کی تعداد ہیں, لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور کوشش یہی ہے کہ کم سے کم بوجھ پڑے ہمارے ہم وطنوں پہ جو واپس آ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کیس ٹو کیس آپ اینالائز کر رہے ہیں, کیا آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ پرائیورٹی میں کون ہے آپ لوگوں کی, کن کو آپ ترجیح دے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ چونکہ جس کی زیادہ اپروچ ہے یا جس کی زیادہ رسائی ہے وہ حاصل کر لیتا ہے بینیفٹس, یا وہ حاصل کر لیتا ہے واپسی کی ٹکٹ, جو نہیں ہے بیچارے اتنے ریسورسفل ان تک نہیں پہنچتی یہ چیز. تو ذرا اس کے حوالے سے کلیئرٹی کر دیجیے. میں اس سے ذرا اختلاف کرنا چاہوں گی ماریا, اس لیے کہ پوری کوشش اور ہم سب کی تمام جو میرے کولیگز ہیں اور مختلف ایمبیسیز میں دنیا بھر میں کوشش یہ ہے کہ جو لوگ واقعی جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں, جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, جن کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور واقعی ڈیسٹیٹیوٹ ہیں اور ایمرجنسی سچویشن میں ہیں, کرائسس میں ہیں, ان کو ترجیح دی جائے. سب سے پہلے جو ہماری پرائیورٹی تھی واپس لانے کے لیے وہ لوگ تھے جو ایئرپورٹس پہ اسٹرینڈڈ ہو گئے تھے اور جو نہ آگے جا سکتے تھے اور نہ پیچھے جا سکتے تھے کیونکہ ٹریول بین کی وجہ سے فلائٹس بند ہو گئی تھی. وہ پہلے فیز میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا. اور اب دوسرے فیز میں وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس ویزا ایکسپائر ہو گئے ہیں یا ان کے پاس رہنے کے لیے اب پیسے نہیں ہیں اور وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ واپس اپنے وطن واپس پہنچے. تو بہت ہی شفاف طریقے سے پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے ان کی ضرورتوں کے حساب. تھینک یو. Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.